نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم بلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واہ واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور آگے امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں: تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور آگے امام احمد رضا ارشاد فرماتے: میری قسمت کی قسم، میری قسمت کی قسم، کھائیں سگانے بغداد. اے غوث اعظم، آپ کی بارگاہ میں جو رہتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں جو حاضری دیا کرتے ہیں، وہ میری قسمت کی قسم کھایا کرتے ہیں. میری قسمت کی قسم، کھائیں سگانے بغداد. ارے ہند میں ہوں اور دیتا ہوں میں پہرا، ہند میں ہوں اور دیتا ہوں میں پہرا تیرا. اور امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں: قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. دیکھیے اس اشعار میں امام احمد رضا نے ہمیں ذہن دیا ہے کہ ہمیں اگر کسی کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں کسی کے یہاں جانا ہے، ہمیں کسی کے پاس پہنچنا ہے تو اپنا وکیل بنانا پڑتا ہے، اپنا وکیل بنانا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر ہمیں اپنی بات کسی مجسٹریٹ کو بتانی ہے تو پہلے ہم وکیل کریں گے، اپنی بات تھانے دار کو بتانی ہے تو پہلے سنتری سے ملنا پڑے گا، اپنی بات اگر سرپنچ کو بتانی ہے تو پہلے اس کے اردنی سے ملنا پڑے گا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس جائیں گے تو پہلے اس کے پیشکار سے ملنا پڑے گا. تو یا امام احمد رضا ذہن دے رہے: تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. یا رسول اللہ، آپ کی سرکار میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضری کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. اور مجھے حاضر ہونا ہے، میں اپنا وکیل کسے بناؤں، اپنا رہبر کسے بناؤں، اپنا حامی کسے بناؤں؟ تو امام احمد ارشاد فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو یہاں یہ ذہن ملا پیارے کہ جتنی بڑی شخصیت کے پاس جانا ہوگا اتنا بڑا وسیلہ بنانا ہوگا، جتنی بڑی ذات کے پاس جانا ہوگا اتنا بڑا وسیلہ بنانا ہوگا. آج ایک کون ہے نگر نگر، جگہ جگہ، بستی بستی، کریا کریا، چنے اور
सत्तू की पोटली लेकर घूमती है, चने सत्तू की पोटली लेकर घूमते हैं। आगरा से दिल्ली, दिल्ली से भोपाल, भोपाल से कलकत्ता, कलकत्ता से टूंडला से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से सखावत, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमते फिरते हैं और यही कहते फिरते हैं जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। गौस से मत मांगो, वली से मत मांगो, कुतुब से मत मांगो, नबी से मत मांगो, अली से मत मांगो, किसी से मत मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देगा। यारे रात भर कौन से कहते हैं अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, और जब सुबह के 6 बजते हैं ना तो नाश्ता अपनी बीवी से मांगते हैं। बात गलत तो नहीं है मेरी? नाश्ता बीवी से मांगते हैं। पकड़ लिया हमारे अजीज रईसुद्दीन नूरी साहब ने, इधर रात भर तो कहता रहा अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, नाश्ता बीवी से क्यों मांग रहा है? नाश्ता भी अल्लाह से मांग ले, नाश्ता अल्लाह से क्यों नहीं मांगता? तो कहने लगा आप नहीं समझेंगे। रईसुद्दीन नूरी साहब ने इरशाद फरमाया बता हम क्यों नहीं समझेंगे? कि नहीं आप नहीं समझेंगे, मसले की बात है। रईसुद्दीन नूरी साहब इरशाद फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी हम समझते हैं, तिरमिज़ी हम समझते हैं, अबू दाऊद हम समझते हैं, इब्ने माजा हम समझते हैं, मिशकात हम समझते हैं, तेरी बात नहीं समझेंगे? बता तो सही मामला क्या है। तो फौरन कहने लगा रईसुद्दीन साहब हम नाश्ता बीवी से इसलिए मांगते हैं कि हम अपनी बीवी को अल्लाह नहीं समझते। कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा धोखा। रईसुद्दीन नूरी साहब ने बरदस्त कहा ना वकार, क्या बक रहा है? हम सही कह रहे हैं। तो रईसुद्दीन नूरी साहब इरशाद फरमाते हैं ये बता कौन सा सुन्नी मुसलमान गौसे आदम को अल्लाह समझता है, कौन सा सुन्नी मुसलमान गरीब नवाज को अल्लाह समझता है, कौन सा सुन्नी मुसलमान साबिर कलियर को अल्लाह समझता है, कौन सा सुन्नी मुसलमान मखदूम अशरफ को अल्लाह समझता है, कौन सा सुन्नी मुसलमान वारिस जिला को अल्लाह समझता है? बात समझ में आ गई। तू दुनिया वालों से मांगता है, सुन्नी मुसलमान अल्लाह वालों से मांगता है। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा, इनके हर सवाल का जवाब है मगर इनकी मक्कारी का कोई जवाब। अल्लाह से मांगो। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बहुत जहन देकर जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर की ये आदत है, बात को बिल्कुल दिलो दिमाग पर बैठा कर जाता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अल्लाह क्या है? अल्लाह नूर है, नूर है ना? क्या नूर की तजल्ली हम बर्दाश्त कर सकते हैं? प्यारे 33,000 की लाइट से घर की सप्लाई नहीं जलाई जाती। 33,000 की लाइट से घर की लाइट नहीं जलाई जाएगी। अगर जलाओगे तो घर में आग लग जाएगा। 33,000 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बिजली हाउस, पावर हाउस के जरिए। जब पावर हाउस के जरिए 33,000 को 11,000 में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब क्या 11,000 से घर की लाइट जल जाएगी? फिर भी आग लग जाएगी, फिर भी आग लग जाएगी। फिर 11,000 की लाइट को ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट किया जाता है, वहां से 440 का करंट बनाया जाता है। और जब 440 का करंट बनता है तब घरों में रोशनी हुआ करती है। तो बिला तशबीह अल्लाह नूर है, हम उसके नूर की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ने अपना नूर मुस्तफा को दे दिया, मुस्तफा ने अपना नूर हुसैन को दे दिया, हुसैन ने अपना नूर गौसे आजम को दे दिया, गौसे आजम ने अपना नूर गरीब नवाज को दे दिया, गरीब नवाज ने अपना नूर साबिर कलियर को दे दिया, साबिर कलियर ने अपना नूर इमाम अहमद रजा को दे दिया, अहमद रजा ने अपना नूर शेर रजा को दे दिया, और शेर रजा ने वो नूर हमें अता कर दिया। अगर हमें नूर चाहिए तो सरकार शेर रजा की बारगाह में जाना होगा, सरकार शेर रजा की बारगाह
بارگاہ سے ہم احمد رضا کی بارگاہ تک پہنچیں گے، احمد رضا کی بارگاہ سے ہم صاحب طریقت تک پہنچیں گے، صاحب طریقت کی بارگاہ سے ہم سرکار غنی نواز تک پہنچیں گے، غنی نواز کی بارگاہ سے ہم غوث اعظم تک پہنچیں گے، غوث اعظم کی بارگاہ سے ہم امام حسین تک پہنچیں گے، امام حسین کی بارگاہ سے مولا علی تک پہنچیں گے، اور مولا علی کی بارگاہ سے نبی تک پہنچیں گے، اور نبی کی بارگاہ مل رہی تو سمجھو خدا مل رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، یہ گلی گلی نگر نگر ٹگر ٹگر کے چکر میں مت پڑنا، یہ گلی گلی نگر نگر ٹگر ٹگر بستی بستی والوں کے چکر میں مت پڑنا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، اللہ اکبر، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے حبیب تھام لے۔ اور کلیئر کر دوں، یار کر لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوست بنا لو، یار کر لو، یار کر لو، پھر اس سے پیار کر لو، یار کر لو پھر اس سے پیار کر لو، اور بیڑا پار کر لو۔ جب کسی کو یار بنا لو گے، جب یار بن جائے گا تو پیار ہو جائے گا، اور جب پیار ہو جائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ مگر پیارے یہ دنیا کا یار مت بنانا، نہیں پتا چلے ایسا یار بناؤ کہ رات کے 3 بجے کان سے موبائل لگا کسر 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 نہ، یہ یار تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اگر یار بنانا ہے تو احمد رضا کو یار بنا لو، یار بنانا ہے صاحب طریقت کو یار بنا لو، یار بنانا ہے مخدوم اشرف کو یار بنا لو، یار بنانا ہے غنی نواز کو یار بنا لو، یار بنانا ہے غوث اعظم کو یار بنا لو، یار بنانا ہے امام حسین کو یار بنا لو، یار بنانا ہے تو مولا علی کو یار بنا لو، یار بنانا ہے نبی کو یار بنا لو۔ جو نبی کو یار بنا لو گے پیار ہو جائے گا، اور پیار ہوگا تو تمہارا بیڑا، ہاں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، جب دل سے محبت ہو جاتی ہے نا پیارے، اور کرو، جب انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی برائی نہیں سنتا، اس کی برائی برداشت نہیں ہوتی۔ جب حد سے زیادہ محبت کرو گے تو یہاں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ میں نے جس آیت مبارکہ کو آپ سے گفتگو کا موضوع بنایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے وہی بات آ گئی جو امام احمد رضا نے کہہ دیا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو سکی، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ والوں کے دامن سے جب تم وابستہ ہو جاؤ گے تو دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی، یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا، کیونکہ ہم نے یار بنایا ہے۔ جب یار بنایا ہے تو پیار کیا ہے، جب پیار کیا ہے تو بیڑا پار ہو گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، بادشاہ وقت خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے۔ ہارون رشید یہ وہ پائے کے بزرگ ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، بڑے غور سے سننا پیارے، کیونکہ یہ ایمان کی بات ہے۔ تو یکایک آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ سجائی جائے، نبی کا ذکر کیا جائے، نبی کا میلاد منایا جائے۔ آپ نے اپنے وزیر کو بلایا اور ارشاد فرماتے ہیں جاؤ پورے شہر میں اعلان کر دو کہ آج ہمارے یہاں محفل میلاد سجائی جائے گی، اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے گا۔ پورے شہر میں منادی ہو گئی، پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ آج بادشاہ ہارون رشید کے یہاں میلاد پاک پڑھا جائے گا۔ جب پورے شہر میں اعلان ہوا تو شہر کے ایک کونے میں ایک جھونپڑی کے اندر ایک بڑھیا رہا کرتی تھی، اور بڑھیا کی ایک بیٹی رہا کرتی تھی۔ جب ان کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ آج ہارون رشید کے یہاں میلاد پاک منایا جا رہا ہے، نبی کا ذکر کیا جائے گا، تو بڑھیا بولی بیٹی آج ہم بھی چلیں گے، تم بھی چلنا، آج بادشاہ کے یہاں نبی کا میلاد پڑھا جائے۔ شام کا وقت ہوا، بڑھیا اور اس کی بیٹی
وہاں پہنچی، دروازے پر جو دربان کھڑے ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا کیسے آئی ہو؟ کہ ہم میلاد سننے آئے ہیں۔ دربان بولا یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، یہاں تو پیسے والوں کا کام ہے، یہاں پیسے والوں کا کام ہے، آپ واپس چلی جائیے۔ اب وہ بڑھیا واپس آ گئی، وہ ضعیفہ گھر واپس آئی ہے، آنکھوں میں آنسو۔ بیٹی بولی امی جان کیا آج ہم نبی کا میلاد نہیں سن پائیں گے؟ تو وہ ضعیفہ ارشاد فرماتی ہے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہاں بادشاہ ہارون رشید کے یہاں میلاد ہو رہا ہے، ہم اپنی جھونپڑی میں نبی کا میلاد منائیں گے۔ تخت بچھایا گیا، ضعیفہ تخت پر جلوہ گر ہوئی، بیٹی سامنے بیٹھ گئی۔ اب ماں نے میلاد پاک کو پڑھنا شروع کر دیا، ضعیفہ میلاد پاک پڑھ رہی ہیں، بیٹی غور سے سن رہی ہیں۔ سنتے سنتے اتنا وقت ہو گیا کہ مسجد سے فجر کی اذان کی آوازیں آنے لگی۔ جب ضعیفہ نے یہ دیکھا کہ وقت اتنا ہو گیا ہے، اس نے صلاۃ و سلام پڑھا، میلاد پاک کو وہی ختم کیا، اور ختم کرنے کے بعد اب بیٹی وہاں سے اٹھی۔ اٹھنے کے بعد جیسے ہی گھر کے باہر گئی ہے کہ ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی، چیخ ماری بے ہوش ہو گئی۔ جب ضعیفہ نے بیٹی کی چیخنے کی آواز سنی، دوڑ کر باہر جاتی ہیں۔ جب باہر پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ سفید لباس میں ایک بزرگ دروازے پر کھڑے ہوئے، سفید لباس میں ایک بزرگ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ضعیفہ ڈر گئی، ضعیفہ سہم گئی، ہاتھوں کو جوڑتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں؟ دیکھتی ہیں کہ بیٹی ہماری بے ہوش پڑی ہوئی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتی ہیں آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو بردستہ یہی آواز آتی ہے، ہمیں نہیں پہچانتی، ہمارا نام عبد القادر جیلانی ہے، ہمارا نام عبد القادر جیلانی ہے، دنیا ہمیں غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، دنیا ہمیں پیر پیر کے نام سے جانتی ہے۔ ہم آج اس لیے آئے ہیں کیونکہ آج تیرے گھر میں نبی کا میلاد پڑھا گیا تھا، اور جب نبی کا میلاد ہوا تھا تو مصطفیٰ یہاں تشریف لائے تھے، ہم تیری چوکھٹ کو بوسہ دینے آئے۔ بتائیے چلا کہ جہاں نبی کا میلاد پاک پڑھا جاتا ہے وہاں نبی کی تشریف آوری ہوا کرتی ہے، اور جہاں نبی تشریف لاتے ہیں اس گھر کی چوکھٹ کو چومنے ولی آیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں آج مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں آج نبی کا میلاد پڑھا جا رہا ہے، یہاں آج نبی کی ذکر بیان کیا جا رہا ہے۔ بڑی خوشی کی بات کہ یہاں مصطفیٰ بھی آئے ہیں اور یہاں اولیاء اللہ بھی آئے ہیں۔ پیارے بڑی فخر کی بات، بڑی سعادت مندی کی بات۔ پیارے میں عرض کر رہا تھا کہ یار کر لو، پیار کر لو، بیڑا پار کر لو، اور جب یار بنا لو گے تو پیار ہو جائے گا، اور جب پیار ہو جائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یاد رکھنا دنیا کی محبت یہیں تک ہے، یہ رشتہ قبر میں کام آنے والا نہیں، یہ رشتہ حشر میں کام آنے والا نہیں، یہ رشتہ میزان پر کام نہیں آئے گا، یہ رشتہ پل صراط پر کام نہیں آئے گا، یہ یہیں تک کا ہے۔ جس میں سے چڑیا اڑی سارے رشتے ختم، کوئی کسی کا بھائی نہیں، کوئی کسی کا بیٹا نہیں، کوئی کسی کا چچا نہیں، کوئی کسی کا ماموں نہیں، کوئی کسی کا خالو نہیں۔ اب کون سا رشتہ ہے جو آگے کام آئے گا؟ مصطفیٰ سے محبت کر لو، غوث اعظم سے محبت کر لو، غریب نواز سے محبت کر لو۔ جب ان سے محبت کر لو گے تو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا، اور حوض کوثر و میزان پر بھی کام آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پیارے سرکار محبوب الہی، کون محبوب الہی؟ جن کو دنیا سلطان نظام الدین اولیاء کے نام سے جانتی ہے۔ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد بولا حضرت میری بیٹی کی شادی ہونے کو ہے، میں بہت پریشان ہوں، کچھ مدد کر دیجئے۔ سرکار محبوب الہی مسکرائے، مسکرانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اچھا مدد چاہیے تو جاؤ مٹی کے 5 کنکر اٹھا لاؤ، مٹی کے 5 کنکر اٹھا لاؤ۔ وہ شخص گیا، مٹی کے 5 اس نے کنکر لیے، اور لانے کے بعد سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ سرکار محبوب الہی نے ان کنکروں کو اپنے ہاتھ پر لیا اور الحمد شریف کو پڑھنا شروع کر دیا۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 3 مرتبہ پڑھا اور مٹی پر دم کر دیا. جیسے ہی دم کرا وہ مٹی کے کنکر سونے کے ہو گئے. مٹی کے کنکر سونے کے ہو گئے. اب وہ شخص جو بیٹھا تھا نا وہ کہنے لگا ارے واہ یہ تو ہم بھی جانتے تھے مگر معلوم نہیں تھا. یہ تو ہم بھی جانتے تھے مگر معلوم نہیں تھا کہ اس کو پڑھ کر پھونک مارنے سے مٹی سونا ہو جاتی ہے. اس نے کہا ہم تو بے وقوف تھے جو یہاں چلے آئے. چلو 5 کنکر لیے گھر پہنچا. گھر کہتا بیٹی یہاں, للہ یہاں, ابا یہاں, بھیا یہاں. کیا ہو گیا؟ بھیا مٹی کے کنکر لے کے آ. مٹی کے کنکر لے کے آ. سارے مٹی کے کنکر لا کے ڈھیر بنا دیا. بیٹھو تم بھی بیٹھو, تم بھی بیٹھو, تم بھی بیٹھو. کہ آپ کیا کریں کہ سب مل کے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو. سب نے پڑھنا شروع کر دیا. بسم اللہ شریف کے بے سے لے کے والناس کے سین تک. بسم اللہ شریف کے بے سے لے کے والناس کے سین تک پورا قرآن پڑھ مارا. اور پھونک مارے پھونک مگر مٹی کی مٹی. صبح سے شام ہو گئی پڑھتے 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 پسینے پسینے ہو گئے. مگر کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کیا, یہ مٹی کیوں ہے, سونا کیوں نہیں ہو رہی. اب کیا کیا جائے کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ صبح سرکار نظام الدین کی بارگاہ میں پھر جائیں گے. پہنچا صبح کے دوسرے روز صبح کے وقت پہنچا, سلام عرض کیا, بیٹھ گیا. سرکار محبوب الہی مسکرانے لگے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرماتے اب کیا بات ہے کہ حضور میں اپنا قرآن آپ کو سنانے آیا ہوں, اپنا قرآن سنانے آیا ہوں. کہ اچھا ایسی بات ہے تو سنائیے. اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. سرکار محبوب الہی داد و تحسین دینے لگے. ماشاءاللہ اللہ نے بڑا ہی پیارا انداز عطا فرمایا ہے, بڑے ہی اچھے انداز میں قرآن پڑھ رہے ہو. پورا پڑھنے کے بعد سرکار محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں تم بہت اچھا قرآن پڑھنے والے ہو. مگر وہ بولا کہ نہیں حضرت کہیں کوئی غلطی تو ہے, حضرت کوئی غلطی تو ہے. سرکار محبوب الہی ارشاد فرماتے کہ نہیں کہیں کوئی غلطی نہیں ہے. کہ نہیں حضرت غلطی تو ہے. کہ نہیں بیٹا کہیں کوئی غلطی نہیں. کہ نہیں حضرت غلطی تو ہے. سرکار محبوب الہی ارشاد فرماتے کیا کہنا چاہتا ہے. کہ حضرت میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے الحمد شریف پڑھی تو سونا بن گیا, ہم نے پورا قرآن پڑھا مٹی کی مٹی رہ گئی. ہم نے پورا قرآن پڑھا مٹی کی مٹی رہ گئی. معاملہ کیا ہے؟ سرکار محبوب الہی مسکرانے لگے اور ارشاد فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے. کہ ہاں حضرت یہی بات ہے. تو سرکار محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں بات تو تیری ٹھیک ہے, تو نے پورا قرآن پڑھا ہے مگر مٹی کی مٹی ہے. پر کتنا ہے پیارے کہ تو نے جو قرآن پڑھا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, قرآن وہی ہے مگر زبان بدل گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسجد اعلی حضرت, مسجد اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. قرآن تو وہی ہے مگر آواز بدل گئی. تو نے قرآن کو لے لیا مگر نظام الدین کی زبان کہاں سے لائے گا. پیارے پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ والے ہیں, اگر نگاہ ناز ڈال دیں تو انسان کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے. تبھی تو کہنے والا کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. ایک شخص آتا ہے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں, آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑتا ہے, عرض کرتا حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. سرکار غوث اعظم مسکرانے لگے. مسکرا کر آپ نے نگاہ ناز اس شخص پر ڈالی تو وہ شخص بولا حضور میری خواہش تو یہ تھی کہ میں امام علی مقام سے مرید ہوتا, مگر آپ ان کے شہزادے ہیں, وہ نہ صحیح آپ ہی صحیح, مرید کر لیجئے. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہو جائیے. مگر وہ شخص بولا کہ حضور مرید ہونے سے پہلے میری 2 شرطیں ہیں. کہ کیا شرط ہے؟ کہ حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی, زندگی میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی, میں نماز نہیں پڑھوں گا. غوث اعظم مسکرانے لگے. کہ دوسری شرط, کہ حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں چور ہوں اور چوری کرتا ہوں, چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا.
غوث اعظم مسکرانے لگے، ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو سن، ایک شرط ہماری بھی ہے، تب ہم مرید کریں گے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میری 2 شرط مان لی، ایک میں ان کی مان لیتا ہوں، ایک میں ان کی مان لیتا ہوں، انہوں نے میری 2 مانی ہیں۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے میری شرط یہ ہے کہ جب بھی اذان کا وقت ہوگا تو نماز پڑھ یا مت پڑھ، جیسے ہی اذان کا وقت ہو تیرے کانوں میں اذان کی آواز آ جائے، وہیں پر کھڑے ہو کر تجھے اذان دینی پڑے گی۔ اس نے سوچا نماز کی تو کہا نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اذان دینے کی تو کہا ہے، دے دیا کروں گا، کیا فرق پڑتا ہے۔ مگر پیارے جیسا کہ سب جانتے ہیں چوری کرنے کا وقت صبح صادق کا ہوتا ہے، 3 یا 4 بجے چوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت کیونکہ وہ شیطان کے غلبے والا وقت ہوتا ہے، شیطان سلاتا ہے تب کی دیکھے فجر کی نماز مت پڑھ، آرام سے سو جا۔ چوری کرنے کا وقت وہی ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی گھر سے چوری کرنے کے لیے نکلا کرے، راستے میں کہیں نہ کہیں اذان ہو جایا کرے، وہیں کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری بستی میں جگار ہو جاتی ہے، وہ چوری نہ کر پائے۔ بڑا پریشان ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے چوری نہیں کر پا رہا۔ بیگم کہتی ہے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ بولا بیگم آج تو میں ساہوکار کے یہاں چوری کر کر ہی مانوں گا۔ دن چھپا، ساہوکار کے گھر میں چھپ گیا، ویسے جاتا تھا صبح صادق کے وقت، مگر اس دن مغرب میں ہی گھس گیا نا، اس کے وقت چوری کرنی ہے۔ مگر وہ گھر ساہوکار کا تھا، ساہوکار کا گھر تھا، وہاں رات بھر جگار ہو رہی تھی۔ اب بڑا پریشان کہ ان کے گھر میں جگار ہو رہی ہے، چوری کیسے کروں؟ 2 بجے سب لوگ سوئے، سونے کے بعد اس نے دیکھا کہ آپ سب سو گئے، تو اس نے مال کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ مال کو سمیٹتے 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 اتنا وقت ہو گیا کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا۔ اب گٹھڑی باندھ رہا ہے، جیسی گٹھڑی باندھی کہ اس کے کان میں آذان کی آواز آ گئی۔ اس نے کہا آج تو میں پکڑا گیا، کیا کروں؟ پیر جی کو زبان دی ہے، اگرچہ وہ چور تھا، اگرچہ وہ بے نمازی تھا، مگر پیر کے قول پر عمل کرنے والا، پیر کے قول پر عمل کر رہا تھا۔ اس نے سوچا پکڑا جاؤں یا کچھ بھی ہو، میں نے پیر کو زبان دی ہے کہ اذان دوں گا۔ وہیں کھڑا ہوا اور اذان دینے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی گھر میں اذان کی آواز گونجی، پورے گھر میں جگار ہو گئی، پورے گھر میں جگار۔ ارے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ارے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ ساہوکار بولا ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارے گھر میں اللہ کا ولی آ گیا، ایسا لگتا ہے آج ہمارے گھر میں اللہ کا ولی آ گیا ہے، اٹھو آج ہم سب فجر کی نماز ولی کے پیچھے پڑھیں گے، آج ہم فجر کی نماز ولی کے پیچھے پڑھیں گے۔ پیارے پورا گھر جاگ گیا، بیدار ہو گیا، وضو بنایا، سنتیں ادا کرنے لگے۔ مین دروازے کے جو راستہ ہے وہاں نماز ہو رہی ہے۔ اب وہ ساہوکار کے گھر سے نکلے کیسے؟ بڑا پریشان ہے کہ کیا کروں، بڑا پریشان کہ کیا کروں۔ وقت جب گزرتا گیا تو ساہوکار اندر آیا، آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑتا ہے، کہتا حضرت وضو بنا لیجیے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ چور بولا کہ میں تو چور ہوں، چوری کرنے آیا تھا۔ کہ حضرت کیوں مذاق کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں۔ کہ یہ دیکھو گٹھڑی بندھی ہے، ارے کہ حضرت گٹھڑی مت دکھائیے، ہمیں تو یہ معلوم ہے آپ نے ہمارے گھر میں اذان دیا، آپ اللہ کے ولی ہیں، نماز پڑھا دیجیے۔ اس نے سوچا کہ جان بچانی ہے تو نماز پڑھانی پڑے گی۔ وضو بنایا، 2 سنت پڑھی، سنت پڑھ کے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی۔ ادھر دعا کر رہا ہے، ادھر آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے۔ جیسے ہی دعا سے فارغ ہوا، جیسا کہ حتی الامکان اہل سنت والجماعت میں ہم لوگوں میں یہ معمول ہے
کہ نماز کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، امام کے ہاتھ چومتے ہیں، امام کے قدموں کو چومتے ہیں۔ اب جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا، دعا کر کے کھڑا ہوا، لوگ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کوئی اس کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، کوئی اس کے پیر کو چوم رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، کوئی اس کے پیر کو چوم رہا ہے۔ وہ کہتا ہے غوث اعظم آپ نے ایک وقت کی نماز پڑھوائی تو آج مجھے یہ مرتبہ دلوا دیا کہ لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، لوگ میرے پیر چوم رہے ہیں، لوگ میرے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، لوگ میرے پیروں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ سرکار میں آج اپنی بارگاہ میں یہ عہد کرتا ہوں، آج سے میں 5 وقت کی نماز پیارے یہ اللہ والے ہیں کہ اگر نگاہ ناز اٹھا دیں تو چور کو ولی بنا دیا۔ یہ اللہ والے ہیں کہ اگر نگاہ اٹھ جائے تو جو چور ہے، جو زانی ہے، جو خطا کار ہے، جو سیاہ کار ہے، جو بدکار ہے، اس کو ولی بنا دیا کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں، آپ کے مرید آپ کے قریب بیٹھے ہیں، وہ مرید ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور ہم نے سنا ہے آپ کے مریدوں میں ولی ہیں، آپ کے مریدوں میں قطب ہیں، آپ کے مریدوں میں ابدال ہیں، آپ کے مریدوں میں اولاد ہیں، آپ کے مریدوں میں محدث ہیں، آپ کے مریدوں میں مفکر ہیں، آپ کے مریدوں میں بڑے بڑے علماء اور دانشور ہیں۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہو، میرے مریدوں میں ولی بھی ہیں، میرے مریدوں میں قطب بھی ہیں، میرے مریدوں میں ابدال بھی ہیں، میرے مریدوں میں محدث بھی ہیں، میرے مریدوں میں مفکر بھی ہیں، میرے مریدوں میں ابدال بھی ہیں، اور میرے مریدوں میں بڑے بڑے داناور لوگ ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے جب اتنا ارشاد فرمایا تو مرید ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا حضور دوسری طرف آپ کے مریدوں میں چور بھی ہیں، آپ کے مریدوں میں ڈاکو بھی ہیں، آپ کے مریدوں میں شرابی بھی ہیں، آپ کے مریدوں میں جواری بھی ہیں، آپ کے مریدوں میں زانی بھی ہیں، آپ کے مریدوں میں خطا کار بھی ہیں، آپ کے مریدوں میں سیاہ کار بھی ہیں، آپ کے مریدوں میں بدکار بھی ہیں۔ تو غوث اعظم ارشاد فرماتے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے مریدوں میں چور بھی ہیں، میرے مریدوں میں ڈاکو بھی ہیں، میرے مریدوں میں شرابی بھی ہیں، میرے مریدوں میں جواری بھی ہیں، میرے مریدوں میں خطا کار بھی ہیں، میرے مریدوں میں سیاہ کار بھی ہیں۔ تو مرید عرض کرتا حضور یہ کیسے ہو جائے گا، دونوں طرف کے مرید؟ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں تم نہیں سمجھ پاؤ گے، آؤ تمہیں میں سمجھاتا ہوں۔ میرے مریدوں میں جو ولی ہیں، میرے مریدوں میں جو قطب ہیں، میرے مریدوں میں جو ابدال ہیں، میرے مریدوں میں جو محدث ہیں، میرے مریدوں میں جو مفکر ہیں، میرے مریدوں میں جو دانشور ہیں، وہ غوث اعظم کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور جو میرے مریدوں میں چور ہیں، جو میرے مریدوں میں ڈاکو ہیں، جو میرے مریدوں میں شرابی ہیں، جو میرے مریدوں میں جواری ہیں، جو میرے مریدوں میں خطا کار ہیں، جو میرے مریدوں میں سیاہ کار ہیں، جو میرے مریدوں میں بدکار ہیں، ان کے لیے غوث اعظم بنایا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پتہ یہ چلا کہ جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو خطا کار ہیں، جو سیاہ کار ہیں، جو بدکار ہیں، ان کو بچانے کے لیے غوث اعظم بنائے گئے ہیں۔ ایک شخص ہے، سرکار غوث اعظم کا بازار سے گزر ہو رہا ہے، آپ کے جسم مبارک پر قیمتی جبہ ہے، قیمتی جبہ۔ چور کی نگاہ جب غوث اعظم کے جبے پر پڑی نا، اس نے کہا واہ یہ تو بڑا قیمتی جبہ پہن کر جا رہے ہیں، آج تو میں ان کا جبہ چراؤں گا۔ پیچھے پیچھے لگ گیا۔ کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ ارے ہم بھی غوث اعظم کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم بھی غریب نواز کے پیچھے چل رہے ہیں۔ چل غوث اعظم کے پیچھے رہا ہے۔ چلتے 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 سرکار غوث اعظم کے حجرے میں پہنچ گیا۔ سرکار غوث اعظم نے اپنا جبہ اتارا، مصلی بچھایا، عبادت الہی میں مشغول ہوئے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ اس نے موقع دیکھا، جبہ اٹھایا، بغل میں دبایا اور چلنے لگا۔ جیسے ہی چلا دروازے کا راستہ نہیں مل رہا، چاروں طرف بھٹک رہا، دروازہ کدھر ہے، دروازہ کدھر ہے، مگر دروازہ بند۔ اگرچہ گھر کا دروازہ بند ہوا مگر دل کا دروازہ کھل گیا۔ ڈر کے مارے جبہ ٹانگا، کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اللہ اب کیا ہوگا، اب تو پکڑا جاؤں گا، اب تو بچ گیا، اب کون بچائے گا؟ کہ سرکار غوث اعظم عبادت الہی میں مشغول ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم عبادت الہی سے فارغ ہوئے، باہر پہنچے، دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہو گئے ہیں۔ عرض کرتے ہیں حضور فلاں شہر میں ایک قطب کا انتقال ہو گیا۔
کتب کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں کے لیے کتب چاہیے۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں انشاءاللہ صبح تک اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ حضرت خضر عرض کرتے ہیں حضور صبح تک، اور اگر رات میں اس بستی میں اللہ کا عذاب آ گیا تو ذمہ داری کون لے گا؟ رات میں اس بستی میں اللہ کا عذاب آ گیا تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اتنا کہا کہ غوث اعظم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو جا میرے کمرے میں چلا جا، میرے کمرے کے کونے میں ایک کتب بیٹھا ہوا ہے، میرے کمرے کے کونے میں کتب بیٹھا ہوا ہے، اس کو لے جا، میں نے اس کو وہاں کا کتب بنا دیا ہے۔ حضرت خضر اندر گئے، اس کا ہاتھ پکڑا کہ چلو آپ کو فلاں شہر کا کتب بنا دیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہا نا میں تو چور ہوں، نا میں تو جبہ چرانے آیا تھا، نا میں تو چور ہوں۔ حضرت خضر ارشاد فرماتے ہیں تو چور تھا مگر غوث اعظم کے حجرے میں آ کر کتب بنا دیا ہے۔ تبھی تو کہنے والا کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پیارے یہ اللہ والے ہیں جس پر نگاہ ڈال دیا کرتے ہیں وہ وقت کا ولی بن جایا۔ یہ اللہ والے ہیں جس پر نگاہ ناز اٹھ جایا کرتی ہے وہ وقت کا بڑے سے بڑا دانشور علماء بن جایا کرتا ہے۔ پیارے میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گزر رہا ہے کہ سرکار محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اجمعین جلوہ گر ہیں۔ ایک شخص آیا، سید جادے تھے، آل رسول تھے۔ آنے کے بعد سرکار محبوب الہی کے قریب بیٹھ گئے۔ سرکار محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں حکم کیجئے کیسے آئے؟ تو کان میں عرض کرتے ہیں حضور میں سید جادہ ہوں، میں نبی کے خاندان سے ہوں، میری نسل بھی آپ سے ہی ملتی ہے، ہماری نسل و آپ کی نسل ایک ہے، آپ بھی علی کے گھرانے سے ہیں، میں بھی علی کے گھرانے سے ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ناتواں ہوں، میں غریب ہوں، میری بیٹیوں کی شادی ہونے کو ہے، میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں، میں آل رسول ہوں، کسی سے مدد نہیں لے سکتا، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ آپ بھی سید ہیں، میں بھی سید ہوں، آپ میری مدد کر دیں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ سرکار محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، آج خانقاہ میں جو بھی آئے گا، خانقاہ میں جو بھی مال آئے گا وہ آج آپ کو دے دیا جائے گا۔ مگر پیارے صبح سے شام ہو گئی، خانقاہ میں کچھ نہ آیا۔ سرکار محبوب الہی اپنے مرید کو قریب بلاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اندر جاؤ، دیکھو حجرے میں شاید کچھ رکھا ہوا ہو۔ جب مرید اندر پہنچا، اندر سے باہر آیا، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتا حضور حجرے میں کچھ نہیں ہے، بس آپ کی پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں۔ بڑے غور سے سننا، یہ بات پیری مریدی سے تعلق رکھتی ہے، بات پیری مریدی سے تعلق رکھتی ہے۔ مرید عرض کرتا حضور آپ کی پھٹی ہوئی جوتیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سرکار محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو جاؤ میری جوتیوں کو لے آؤ۔ جوتیاں لائی گئی، سرکار محبوب الہی نے جوتیوں کو ہاتھوں میں لیا اور آل رسول کو دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں فقیر کے پاس اس کے علاوہ آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اب لے تو لی، مگر سوچنے لگا کہ آیا تھا میں اس لیے کہ مجھے مال و دولت مل جائے، کہ میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے، مگر یہ تو پھٹی ہوئی جوتیاں دے رہے ہیں، وہ بھی پھٹی ہوئی، مگر ادبن کچھ کہہ نہ سکے۔ چل دیے، چلتے چلتے جب رات زیادہ ہوئی تو ایک سرائے میں آپ نے قیام کیا، جوتیوں کو ایک طرف رکھا اور سو گئے، اور جب صبح کا سورج نمودار ہوا تو ادھر سے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ حضرت امیر خسرو آ رہے تھے۔ کون خسرو؟ وہ خسرو جو محبوب الہی کا چہیتا مرید ہے، وہ خسرو جو سرکار نظام الدین اولیاء کا سب سے پیارا مرید ہے، وہ خسرو جو اتنا کہتا ہے خسرو نجام کے بل بل جائیو لاج رکھی میرے گھونگٹ پٹ میں۔ وہی خسرو تشریف لا رہے، اس مقام پر خسرو آئے، آنے کے بعد رک گئے، آنے کے بعد رک گئے۔ جب رک گئے بادشاہ وقت بولا خسرو کیا بات ہے، کیسے رک گئے؟ حضرت خسرو ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے پیر کی جوتیوں کی خوشبو آ رہی ہے۔
مجھے میرے پیر کی جوتیوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ بادشاہ بولا خسرو تمہارا پیر تو دلی میں ہے، یہاں کہاں سے آئے گا؟ نا، میرے پیر کی جوتیوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب خسرو جوتیوں کی خوشبو کو سونگتے 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 اس سرائے تک آ پہنچے، سونگتے سونگتے اس کمرے تک آ پہنچے۔ جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جوتیاں رکھی ہوئی ہیں اور ایک شخص سو رہا ہے۔ خسرو کھڑے ہو گئے۔ جب وہ شخص نیند سے بیدار ہوئے، خسرو کو دیکھا، پوچھا آپ کون؟ کہ میرا نام خسرو ہے۔ کہ کیسے آئے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں گیا تھا، محبوب الہی کی بارگاہ میں گیا تھا کہ کچھ مدد مل جاتی، مگر انہوں نے کچھ نہ دیا، یہ پھٹی ہوئی جوتی دے دی۔ حضرت امیر خسرو مچل گئے، اور مچلنے کے بعد اس شخص سے ارشاد فرماتے ہیں کیا تم ان جوتیوں کو بیچنا چاہتے ہو؟ وہ شخص بولا یہ پھٹی ہوئی جوتیوں کا تم کیا کرو گے؟ حضرت امیر خسرو ارشاد فرماتے ہیں یہ مت پوچھو کیا کریں گے، یہ بتاؤ بیچنا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص بولا ان پھٹی ہوئی جوتیوں کا تم کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہو؟ حضرت امیر خسرو ارشاد فرماتے تم کیا لو گے کہ تم کیا دے سکتے ہو؟ تو حضرت امیر خسرو ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں۔ اس وقت جو سکہ چلا کرتا تھا سونے کا اس کو چیتل کہا جاتا تھا، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، میں تمہیں سارے دیتا ہوں، مجھے میرے پیر کی جوتیاں دے دو، مجھے میرے پیر کی جوتیاں دے دو۔ 7 لاکھ چیتل کے بدلے خسرو نے وہ جوتیاں لے لی۔ اب جوتیوں کو اٹھایا، اپنے سروں پر رکھا، اور رکھنے کے بعد امامہ کس لیا، سر پر پگڑی باندھ لی، اور مست چال میں دیوانوں کی طرح جھومتے ہوئے گھومتے ہوئے محبوب الہی کے قصیدے پڑھتے ہوئے خسرو چلے چلے جا رہے ہیں، چلے چلے جا رہے ہیں۔ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، سرکار محبوب الہی کی نگاہ اٹھی ہے، دیکھتے ہیں تو خسرو مست چال میں چلے چلے آ رہے ہیں۔ آگے بڑھے، خسرو نے سرکار محبوب الہی کے ہاتھوں کو چوما، سرکار محبوب الہی کے پیروں کو بوسہ دیا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سرکار محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں خسرو آ گئے۔ حضرت خسرو عرض کرتے حضور آ گیا، میں آپ کا غلام ہوں، آ گیا ہوں۔ سرکار محبوب الہی ارشاد فرماتے حضور ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو، میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت امیر خسرو نے ہاتھوں کو جوڑا، عرض کرتے حضور آپ کے لیے جوتیاں لایا ہوں، نالین پاک لایا ہوں، آپ کی جوتی لایا ہوں۔ سرکار محبوب الہی ارشاد فرماتے کہاں ہے؟ خسرو نے سر سے پگڑی کو کھولا، جوتیوں کو سر سے اتار کر پیر کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ سرکار محبوب الہی کی نگاہ جب جوتیوں پر پڑی، ارشاد فرماتے ہیں یہ تو وہی ہیں جو ہم نے ان کو دے دی تھی۔ حضرت خسرو عرض کرتے ہیں ہاں حضور وہی ہیں، مگر میں ان سے خرید لایا ہوں۔ محبوب الہی ارشاد فرماتے خسرو کتنے کی خریدی؟ حضرت امیر خسرو ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور بہت سستی خرید رہی، بہت سستی۔ سرکار محبوب الہی ارشاد فرماتے خسرو کتنی سستی؟ حضور بہت سستی۔ کہ کتنی؟ کہ حضور کیول 7 لاکھ چیتل کی خریدی۔ سرکار محبوب الہی ارشاد فرماتے خسرو 7 لاکھ چیتل، تم نے سودا بہت مہنگا کر دیا خسرو۔ حضرت امیر خسرو عرض کرتے حضور یہ تو کچھ نہیں، یہ سودا تو بہت سستا ہے، قسم رکھے کعبہ کی اگر وہ آپ کی جوتیوں کے بدلے خسرو کی جان مانگتا، خسرو جان دے دیتا، مگر آپ کی جوتیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسجد اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ ہے محبت پیر سے، یہ ہے محبت اپنے مرشد سے۔ آج انسان مرید تو ہو جاتا ہے مگر پیر کے قول پر عمل نہیں کرتا۔ آج انسان مرید ہوتا ہے کس لیے؟ کہ پیر سے مرید ہو جاؤں، کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ میرا کام چل جائے، پیر جی سے مرید ہو جاؤں
کوئی ایسا کام دے دے کہ میرا مکان بن جائے، پیر سے مرید ہو جاؤں، کوئی ایسا کام کر دے کہ میری حویلی بن جائے، کوئی ایسا میں ایسے پیر سے مرید ہو جاؤں کہ فوراً میرے دروازے پر 4 پہیے کی گاڑی آ جائے۔ مگر پیارے یہ مکان، یہ گاڑی، یہ بلڈنگ یہیں تک ہے، تو نے اس پیر کا دامن تھاما ہے جو تیرا پیر یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، صراط پر کام آئے گا، میزان پر کام آئے گا، یہ تیرا پیر آخرت تک کام آئے گا۔ رشتہ ایسے پیر سے بناؤ، یہ مت دیکھو کہ میرا پیر کرامت سے خالی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ارے ہم مرید ہو گئے، جب سے ہم مرید ہوئے ہم تو بڑے پریشان ہیں، ہم جب سے مرید ہوئے ہمارا کام ہی نہیں چلتا، ہم جب سے مرید ہوئے ہمارے گھر میں کھانے کی پریشانی آ گئی۔ پیارے یہ تیری آزمائش ہو رہی ہے، یہ تجھے مانجا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے تو کتنا صبر کرتا ہے۔ پیارے اگر مرید ہونے کے بعد گھر میں تنگی آئی ہے تو سمجھ لے کہیں نہ کہیں سے حرام کی دولت آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے حرام کی دولت آ رہی ہے، وہ حرام کی دولت آنا بند ہو گئی، اس لیے گھر میں تنگی آ رہی ہے۔ اگر تو نے اس تنگی پر صبر کر لیا، قسم رب کعبہ کی تجھے نکھار آ جائے گا، قسم رب کعبہ کی تجھے نکھارا جا رہا ہے، تجھے چمکایا جا رہا ہے، اور جب تیرا دل چمک جائے گا تو دنیا تجھے بھی غوث اعظم کے نام سے جاننے لگے گی کہ تو واقعی غوث اعظم کا عاشق ہے، دنیا تجھے عاشق غریب نواز کے نام سے جاننے لگے گی، دنیا تجھے عاشق صابر طیب کے نام سے جاننے لگے گی۔ جس طرح سے ان اللہ والوں کا شورا ہو رہا ہے، اسی طرح سے آنے والے دور میں تیرا بھی چرچا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا پیارے؟ مگر آج کل کا تو معاملہ یہ ہو گیا کہ پیسہ ہے، پیر ایسا ہو کہ یوں کر کے ہاتھ کرو مٹھائی کا ڈبہ لے آئے، پیر ایسا ہو کہ ہاں یوں کر کے کر دے اور ترنت کام بن جائے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گزر رہا ہے، کون نہیں جانتا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت جنید مصر کے نامی پہلوان تھے، پہلوان تھے، بادشاہ کے دربار میں پہلوانی کرا کرتے تھے، اور اتنے بڑے پہلوان تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی پہلوان آنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو جنید کو ہرا دے گا اسے 40 گاؤں انعام میں دیے جائیں گے، مگر کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اعلان ہوا تو ایک شخص کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی، وہ دبلے دبلے پتلے پتلے سے تھے، میدان میں آئے اور بولے کہ ہم جنید کو ہرائیں گے۔ لوگوں نے کہا اپنی ہڈیوں سے پیار کرو، یہ منہ اور مسور کی دال جنید سے لڑو گے؟ نہ، ہم لڑیں گے۔ میدان میں پہنچے، حضرت جنید سے جب مصافحہ ہوا، مصافحے کے بعد میں آپ اپنا منہ جنید کے کان تک لائے۔ کشتی کے دوران دیکھتے ہیں نا یوں کر کے جب بھیڑ جاتے ہیں تو چہرے مل جایا کرتے ہیں، کان تک لائے اور لانے کے بعد کہتے ہیں جنید میں نبی کا نواسا ہوں، جنید میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اتنا کہا کہ حضرت جنید بے ہوش ہو گئے، چت ہو گئے، پورے میں چرچا ہو گیا کہ جنید ہار گئے، جنید ہار گئے، جنید ہار گئے۔ بادشاہ بولا نہ، ایسا لگتا ہے کہ جنید کو چکر آ گئے، غش آ گیا، اس لیے بے ہوش ہو گئے، دوبارہ کشتی کرائی جائے۔ پھر کشتی کرائی، پھر انہوں نے یہی جملے کہے، پھر جنید بے ہوش ہو گئے۔ بادشاہ بولا پھر کشتی کرائی جائے، تیسری مرتبہ پھر کشتی ہوئی، پھر انہوں نے یہی جملے کہے، جنید پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے، حضرت جنید ہوش میں آئے، بادشاہ سے کہتے ہیں بادشاہ میں ان سے ہار گیا، میں ان سے ہار گیا۔ بادشاہ نے انال رسول کو 40 گاؤں انعام میں دیے، ادھر حضرت جنید رات کو اپنے گھر میں سو رہے ہیں کہ خواب میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ ارشاد فرماتے جنید آج تو نے ہمارے نواسے کی عزت بچا لی، ہم تیرے نام کو اتنا بلند کر دیں گے، تیرے نام کو اتنا بلند کر دیں گے، تیرے نام کو اتنا بلند کریں گے کہ آنے والی نسلیں تیرے نام کو لیا کریں۔ یہی جنید ہے، یہی جنید آپ کا مسلح پانی پر تیرا کرتا تھا، مسلح کو آپ پانی پر بچھا کر اس پر عبادت کیا کرتے تھے اور مسلح تیرتا رہتا تھا۔ ایک شخص دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اس انتظار میں کہ کوئی کشتی آ جائے میں دریا کو پار کر لوں، کوئی کشتی آئے میں دریا کو پار کر لوں۔ یکایک اس کی نگاہ اٹھی کہ کوئی آ رہا ہے، اس نے سمجھا کہ کشتی ہے، آواز لگائی ہو ملا،
مجھے ذرا ندی پار کرا دے، مگر وہ حضرت جنید تھے جو عبادت کر رہے تھے، مصلح آپ کا پانی پر تیر رہا تھا، آپ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ جیسے ہی یہ آواز کان میں پڑی، مصلح فوراً دریا کے کنارے آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو اللہ کے ولی ہیں، کہ آپ کون؟ کہ میرا نام جنید ہے، کہ حضرت معذرت چاہوں گا، غلطی ہو گئی، میں تو کشتی سمجھ رہا تھا۔ سرکار حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں تمہیں ندی پار کرنے سے مطلب ہے، آؤ مصلے پر کھڑے ہو جاؤ، ندی کو پار کر لو۔ بولا حضرت میں مصلے میں ندی کو کیسے پار کروں گا؟ حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں مصلے پر کھڑا ہو جا اور کہتا چل یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید کہتا رہے، تیرا مصلح چلتا رہے گا، تو ندی کو پار کر لے گا۔ عزیزان محترم، وہ شخص مصلے پر کھڑا ہوا اور یا جنید یا جنید یا جنید کی صدا لگانے لگا، مصلح پانی پر تیرنے لگا۔ جیسے ہی بیچ دریا میں آیا کہ شیطان آ گیا، بہکانے لگا، وے کمبخت کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ جنید تو انسان ہے۔ ابے یہ کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، جنید تو انسان ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ انہوں نے بات تو ٹھیک ہے، فوراً کہنے لگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اور جب اس نے یا اللہ کہنا شروع کیا، مصلح دریا میں ڈوبنے لگا، مصلح دریا میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، مصلح دریا میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا اللہ بچا اللہ بچا اللہ بچا اللہ بچا۔ جب اس کی بچانے کی چیخنے کی آواز حضرت جنید کے کانوں میں پڑی، فوراً کہنے لگے کیا بات ہے، ارے کہ مجھے بچاؤ اللہ بچا۔ فوراً حضرت جنید ارشاد فرماتے کیا کہنے لگا؟ کہ میں تو یہ کہنے لگا یا اللہ یا اللہ۔ حضرت جنید ارشاد فرماتے ہیں ارے نا بتا یہ کہ یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید۔ جیسے ہی اس نے یا جنید یا جنید یا جنید کہنا شروع کیا، مصلح واپس دریا میں اوپر آنے لگا اور آ کر دریا کو پار کرا دیا۔ حضرت جنید ارشاد فرماتے ہیں ارے نادان، ابھی تو جنید تک پہنچ نہیں پایا، اللہ کے پہنچنے کی بات کرتا ہے۔ پہلے جنید تک تو پہنچ، اللہ کو پہنچنے کی بات کرتا ہے۔ تو پیارے جو یہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو، اللہ ہی دے گا اللہ ہی دے گا اللہ ہی دے گا، وہ تمہیں بھٹکا رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم تو غوث سے بھی مانگتے ہیں، ہم تو نبی سے بھی مانگتے ہیں، ہم تو ولی سے بھی مانگتے ہیں، ہم تو کتب سے بھی مانگتے ہیں، ہم تو ابدال سے بھی مانگتے ہیں، ہم تو صالح سے بھی مانگتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ پیارے کدھر جا رہے ہو؟ ان کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے ایمان کو لوٹنے کے لیے گھوم رہے ہیں، پھرتے ہیں کریا با کریا بستر آلادے ہوئے، مسجدوں میں سو رہے ہیں، گھر سے بے گھر ہو گئے، اب وہ جتنا لاد کر کرتے ہیں میلوں کا سفر، ایسا لگتا ہے کہ کچر کی برادر ہو۔ ہاں یہ گھومنا پھرنا کام نہیں آئے گا، بزرگان دین سے سچی محبت کام آئے گی۔ جب بزرگوں سے محبت کر لو گے تو یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے کیسے آقاؤں کا بندہ، بندہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا بندہ ہے نا، مگر احمد رضا ارشاد پر کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں، کس کے؟ غوث اعظم کے بول والے ہیں، غریب نواز کے بول والے ہیں، صابر کیفیت کے بول والے ہیں، مخدوم اشرف کے بول والے ہیں، احمد رضا کے بول والے ہیں، شیر رضا کے بول والے ہیں۔ اور جب ان کے بول والے دنیا میں ہو رہے ہیں تو آج کوئی یا غوث کے نام سے نعرے لگا رہا ہے، کوئی یا خواجہ کے نام سے نعرے لگا رہا ہے، کوئی یا صادق کے نام سے نعرے لگا رہا ہے، کوئی یا وارث کے نام سے نعرے لگا رہا ہے۔ جب یہ نعرے لگ رہے ہیں تو دنیا پہچانتی ہے کہ یہ عاشق اعلیٰ حضرت ہے، یہ عاشق رسول ہیں، یہ نبی کے ماننے والے ہیں، یہ نبی کے چاہنے والے ہیں، یہ نبی کے سچے ہیں۔ پیارے جو بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، قسم رب کعبہ کی وہ سب کے سب جنتی ہیں، سب جنتی۔ آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جو جس سے محبت کرتا ہے، حدیث پاک جو جس سے محبت کرے گا میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم نے غوث اعظم سے محبت کی تو ہم غوث اعظم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہم نے غریب نواز سے محبت کی ہم غریب نواز کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہم نے صابر کلیر سے محبت کی صابر کلیر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور پیارے آج میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، کتے بن جاؤ، کتے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں،
ایک ہوتا ہے پالتو کتا، ایک ہوتا ہے پالتو کتا۔ پالتو کتا کھاتا ہے پاؤ روٹی انڈا، اور پالتو کتا کھاتا ہے گلی گلی میں ڈنڈا۔ جس کے گلے میں پٹا نہیں ہوگا وہ یہاں بھی مارا جائے گا اور وہاں بھی مارا جائے گا۔ گلے میں غوث اعظم کے در کا پٹا ڈال دو، گلے میں غریب نواز کے در کا پٹا ڈال دو، غریب نواز کے در کے کتے ہو جاؤ، غوث اعظم کے در کے کتے ہو جاؤ۔ پیارے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جو جس کا پالتو کتا ہوتا ہے وہ اپنے کتے کو ساتھ لے کر جایا کرتا ہے، چاہے وہ کار میں چلے، چاہے وہ اے سی کی فرسٹ اے سی میں چلے، چاہے ٹو ٹائر میں چلے، چاہے بڑی ٹائر میں چلے، چاہے سلیپر میں چلے، اپنے کتے کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ ہم نے ٹیٹی سے کہا ہے ٹیٹی یہ بتا، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، مگر ہمارے ٹکٹ کو ویٹنگ میں ڈال دیا اور کتا برتھ پر آرام سے جا رہا ہے۔ ٹیٹی بولا مولانا آپ نے کتا تو دیکھا مگر کتے کی نسبت کو نہیں دیکھا، کیونکہ کتا سونیا گاندھی کا ہے، جہاں جہاں سونیا گاندھی جائے گی وہاں وہاں ان کا کتا جائے گا۔ بلا تشریف ہم غوث اعظم کے در کے کتے ہیں، بلا تشریف ہم غریب نواز کے در کے کتے ہیں، بلا تشریف ہم صابر کلیہ کے در کے کتے ہیں، بلا تشریف ہم مظہر اعلیٰ حضرت کے در کے کتے ہیں۔ آگے آگے غوث اعظم جائیں گے، پیچھے پیچھے غریب نواز جائیں گے، آگے آگے سرکار صابر کلیہ جائیں گے، آگے آگے احمد رضا جائیں گے، پیچھے پیچھے ہم جیسے گنہگار جائیں گے، ہم جیسے خطاکار جائیں گے، ہم جیسے سیاکار جائیں گے، اور جب جنت کا دروازہ آ جائے گا وہ سب اندر چلے جائیں گے، ہم باہر رہ جائیں گے۔ داروغہ رضوان کہے گا کہاں جا رہے ہو؟ یہ جنت ہے جنت۔ ہم فوراً کہیں گے اے داروغہ رضوان آنے والے گناہگار کو نہ دیکھ، لے جانے والے غوث اعظم سرکار کو دیکھ۔ تو جہاں غوث اعظم جائیں گے وہاں ان کے کتے جائیں گے۔ غوث اعظم جنتی، صابر کلیہ جنتی، غریب نواز جنتی، احمد رضا جنتی۔ جب وہ جنتی تو ان کے غلام بھی جنتی، بلا تشریح ہم بھی جنت میں داخل۔ یعنی یاد کر لو مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایمان بچا لو ایمان، یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی اگر ایمان بچ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان ہوتا ہے جس کو کوڑ ہو جایا کرتا ہے، جب کوڑ ہو جاتا ہے تو اس کا بستر الگ کر دیا جاتا ہے، اس کا کھانے کا برتن الگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کھائیں گے تو ہم بھی کوڑی ہو جائیں گے، اس کے ساتھ سوئیں گے تو ہم بھی کوڑی ہو۔ مگر پیارے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جسمانی کوڑ ہے اور دل میں نبی سے محبت ہے تو جنت میں جائے گا۔ مگر وہابیت، دیوبندیت، تطہیریت، نجدیت یہ وہ کوڑ ہے کہ اگر یہ کوڑ لگ گیا تو یہاں بھی مارے جاؤ گے، قبر میں بھی مارے جاؤ گے، حشر میں بھی مارے جاؤ گے۔ پھر یہی کہتے چلو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم سب کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں قبول عطا فرمائے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے نقوش قدم پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مشرب شہر سنت زندہ باد، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، چراغ جلا کے